میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس سے پہلے میں ہیولٹ پکارڈ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور یورپ کے لیے انفینی بین اینڈ سپر کمپیوٹ کے لیے ذمہ دار رہا اور اس کام کو ادا کرتا رہا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری ہمیں ملی کہ میں رحمانی 30 کو یا رحمانی 30 کے ساتھ وہ کام کر سکوں جس کے لیے آج وہ جانا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اہم ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ سمجھنا کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کہاں جانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ پاسبلٹیز اور اپرچونیٹیز کی اس دنیا میں ہم نے اس کام کو ریسرچ سے شروع کیا، اور اس ریسرچ کو سمجھنا آپ کے لیے بے پناہ اہم ہے۔ ریسرچ یہ کیا ہم لوگوں نے کہ ہم نے یہ پایا کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے اسٹریٹجیشنز بہت اچھا اور نیک کام کر رہے ہیں۔ بس پریشانی یہ ہے کہ اس میں مائنورٹی کا پارٹیسپیشن نہ کے برابر ہے۔ یہ 2008، 6، 5 کی بات کر رہا ہوں، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس ریسرچ کو دیکھا گیا تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے ایسا۔ اگر ہندوستان سکسیسفل ہے تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ ساتھ میں ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس میں مائنورٹی کا پارٹیسپیشن بھی ہو تاکہ کمپلیٹ ریپرزنٹیشن ہو سکے ایک ملک کا۔ تو ہم نے یہ پایا کہ 53,000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ملک میں۔ کتنے ہیں؟ 53,000۔ ٹیچر والا مزاج ہے تو انٹریکشن کی ضرورت پڑے گی ورنہ الجھ جائے گا معاملہ۔ تو 53,000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ہندوستان میں، پلس اس میں سے گورنمنٹ نے 148 کو مخصوص کیا، الگ کیا، جس کا نام دیا انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس INI۔ اس 148 پر 52% ہائر ایجوکیشن بجٹ کو مخصوص کر دیا۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا تاکہ اس گریوٹی، اس اسکیل کو آپ سمجھیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے جس سے کہ آپ پوری دنیا میں آج ماشاءاللہ ہمارے انجینئرز کو دیکھتے ہیں۔ 53,000، 53,000 پلس ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں سے 148 کو ہم نے الگ کیا، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا نے۔ اس 148 پر 52%، اپروکسیمیٹلی 52% ہائر ایجوکیشن بجٹ کو فوکس کر دیا گیا، یعنی کہ اس 148 اداروں میں جو IIT، NIT، IIIT، ایمس، جپمر، ہوز ہو آف انڈیا ہیں، اس میں 1 لاکھ کے لگ بھگ بچے پڑھتے ہیں۔ ہر ایک بچے پر 40 لاکھ سے لے کر کے 1,70,00,000 روپے تک آپریشنل ایکسپنس آتا ہے۔ اس 1 لاکھ نمبرز میں 2013 جب سورج اور چاند ایک ساتھ نکلا تھا تب 2000 مسلمان مائنورٹی اس میں تھے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ 2013 واز دا بیسٹ ڈے، جس میں جو میرے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ تھی، جس میں 2000 آڈز تھے اس 1 لاکھ میں، یعنی 2%۔ ویسا پھر ریپیٹ ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ ہوا ہے۔ جب اس 1 لاکھ میں آپ 15,500 سیٹس پر نہیں پہنچیں گے تو بھائی صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ گریجویشن کے اس پورے دوڑ میں 1 لاکھ سیٹ میں آپ 15,000 میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ گریجویشن کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ 800 سیٹس میں جو بچے 1 لاکھ سیٹ میں فیل کر گئے، ان بچوں سے جو گئے اس میں انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس میں، ان کو وہ بیٹ کر دیں۔ کیسے؟ میتھمیٹیکل ایکویشن کوئی چیز ہوتی ہے؟ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمیں تیاری کرنی ہوگی، مضبوط کرنا ہوگا اپنے پورے انسٹیٹیوشن۔ نمبر 2، یہ 1 لاکھ سیٹس آپ کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہی ہیں، 15,500 آپ خرچ کر رہے ہیں، 15,500 سیٹس۔ اس میں اگر آپ 1 بچے کو بھیج رہے ہیں یا 2 بچے کو بھیج رہے ہیں، 2% مان لیتے ہیں، تو باقی 13%، 13.5% سیٹس کو تو آپ ہی اسپانسر کر رہے ہیں۔ یعنی ہر ایک بچہ جو لیڈرشپ کوارڈرنٹ میں آپ بھیج رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ اور آپ کی جیب 7 بچے کو اسپانسر کر رہی ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے دیکھنے کا نمبرز، اگر آپ لوگ سمجھ پائیں تو اس کو زیادہ ایلیبوریٹ تو میں کر نہیں پاؤں گا، لیکن یہ قوم وہ قوم ہے جو اپنے خلاف لیڈرشپ کوارڈرنٹ میں 7 ٹائمز زیادہ انویسٹ کرتی ہے۔
کسی اور کی ضرورت آپ کو نہیں. سو جاگیں اور ریکلیم کریں اپنے 15,500 سیٹس کو, اور اس کے لیے جو بھی تگ و دو کر سکتے ہیں کریں. اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس, یا جیسا بھائی کہہ رہے تھے انسٹیٹیوٹ آف ایمیننس, جو ابھی نئی چیز شروع ہوئی. یہ وہ بریکٹس ہیں جہاں ظفر بھائی, شاہد صاحب, تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگ تیار کرتے ہیں. ہمارے یہاں سے جو بچے نکلے 2008 میں, ماشاءاللہ اس میں سے 50% جموں کشمیر گئے. 2 سال پہلے انہوں نے 69 بچوں کو NIT جموں میں ایڈمیشن کرایا. 69 into 40 lakhs. ریٹرن آف انویسٹمنٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب آپ لیڈرشپ کوارڈرنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں تو وہ ریٹرن ملتا ہے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. ابھی انہی بچوں نے فیلو بنایا اور $30 ملین انہیں ملا. تو اگر آپ لیڈرشپ کوارڈرنٹ میں بھی انویسٹ کریں گے تو بڑا فرق پڑے گا. رحمانی 30 کی کوشش یہ تھی کہ جب یہ وہیکل آف ایکسلنس ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ اپنے ری ایکٹیو چیریٹی کو روک دیں. ہم نے یہ کہا کہ پرو ایکٹیو انویسٹمنٹ شروع کرو, اور اسی لیے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں, آپ کا مال اس میں لگائیے تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہو سکے. اللہ کا احسان ہے 2008 سے لے کے ابھی تک پہلے ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس تھا اس کو بہترین انویسٹمنٹ کیا اس کا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو موقع دیا جو نان زکوٰۃ انویسٹ کر سکتے تھے. آج رحمانی 30 10 بچوں سے 1006+ بچے ہیں. میرے بچے یتیم, پور, غریب نہیں ہیں, یہ بیسٹ آف دا کمیونٹی ہیں. یہ میرے بچے کو لیڈرشپ دیں گے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ رحمانی 30 میں انویسٹ نہ کریں. آپ اپنے ہونے کا حق ادا اپنے بچے کے اوپر کر دیں. آپ اپنے بچے کو بیسٹ بنا دیں, رحمانی 30 کی ضرورت نہیں ہو. اور اگر بیسٹ نہیں بنا سکتے تو جو بیسٹ ہے اس میں انویسٹ کیجیے, اور انویسٹ کیجیے اپنے اوپر احسان کر کے, بچے کے اوپر احسان نہیں کر کے. کیونکہ رحمانی 30 میں جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ ہر ایک بچہ امید جگاتا ہے قوم کے لیے. اس کے اوپر ہمارا کوئی احسان اور دعویٰ نہیں ہوتا ہے. یہ بچے تہجد اور فجر سے اٹھ کر کے عشاء اور رات دیر تک پڑھتے ہیں. 2 سال کا اعتکاف, جد و جہد ہے, تب یہ رزلٹ ہے. اور رزلٹ کیسا ہے؟ نیشنل ایوریج ICI وزارت کا 16% رزلٹ ہے. ہمارے ادارے 2 سے 3%, 5% تک جاتے ہیں. رحمانی 30 کے بچے 74% ہٹ ریٹ. اور میں نے جان بوجھ کر کے باقی کے 26% کو نہیں کہا. نیکسٹ اٹیمپٹ میں سب نے نکالا, لیکن میں اپنے فیلئر سے جانا چاہتا ہوں. رحمانی 30 اپنے فیلئر سے جانا چاہتا ہے. اس کو سمجھیے, کیونکہ فیلئر آج میں اور سکسیس کل میں ہوتا ہے. اسی طرح سے کمپنی سیکرٹری کا رزلٹ اگر آپ جانیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا 93% رزلٹ ہے ایز اپوز ٹو نیشنل ایوریج. اور اگر آپ IIT ایڈوانس کا رزلٹ جاننا چاہیں تو الحمدللہ اس سال بھی 57 بچے IIT کوالیفائی ہوئے ہیں. اگر 57 میں سے 7 کو نکال کے اکیلے جوڑ لیں تو آپ یہ پائیں گے کہ پورے ہندوستان کے ٹوٹل انسٹیٹیوشنز کو جوڑ کر کے بھی وہ رزلٹ نہیں آئے گا 7 کے برابر بھی IIT ایڈوانس کا. آپ کو اروگنس لگ رہا ہے نا؟ لگ رہا ہے نا اروگنس؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں درد ہو. ہمارا کام ہی آپ کو جگانے کا ہے. ہر جگہ پر اور ہر لیول پہ ہم نے مضبوط اصول رکھے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو ڈونیشن آتا ہے اس میں کمیشن نہیں. فار ایگزامپل جو ڈونر ہمیں پیسہ دیتا ہے اس کو فالو اپ کرنے کے لیے کوئی کال نہیں جاتا ہے. ڈونر کی ذمہ داری ہے کہ 5 کو جوڑے اور ہمیں پیسہ پہنچائے, ہمیں پوچھ کے. وہ اپنی آخرت کی جگاڑ کر رہا ہے, اپنے آخرت کا معاملہ کر رہا ہے. ہی ہیز ٹو لک آفٹر اٹ نان زکات فنڈ کے ساتھ. 570 اسکول پورے ہندوستان میں جڑتے ہیں, ایک کو بھی ایک دھیلا ہم نہیں دیتے ہیں. یہ 570 اسکول عبادت کی طرح جڑ کر کے کام کرتے ہیں, اور 150 لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. جناب یہ 10واں مہینہ ہے جب ہم نے اس کو سیلری نہیں دی ہے. ایک کال مجھے نہیں آیا کسی کا. قرض لے کر کے گھر چلاتے ہیں 150 لوگ اور ایک لفظ نہیں بولتے ہیں.
पिछले साल महाराणा के जो लीड हैं जहानाबाद में, उनके बच्चे का इंतकाल हुआ और एग्जामिनेशन चल रहा था और उन्होंने कहा कि जिसको जाना था वो तो चला गया, अब बाद में जाऊंगा मैं। इस चीज को समझिए कि एरोगेंस आपके दिल को कचोटने के लिए और एहसास दिलाने के लिए है कि कुछ तो कर लो, अपने होने का हक अदा करो। स्कूल अपने होने का हक अदा कर रहा है जो हमसे जुड़ा है, एम्प्लॉयज अपने होने का हक अदा कर रहे हैं, बच्चे अपने होने का हक अदा कर रहे हैं। तब ये रिजल्ट आ रहा है जेईई मेंस में 90% एज अपोज टू नेशनल एवरेज ऑफ बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस 4 to 7%। इफ ओनली वी एग्जीक्यूट आवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बिफोर वेटिंग फॉर अदर्स। खुदा के वास्ते दूसरों का इंतजार मत कीजिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को किनारे रखिए, जो आज कर सकते हैं वो कर जाए। हमें पैसा मत दीजिए, अपने बच्चों को लायक बनाइए, हमारे लिए इनफ। आप लोग अपने हक को अदा करें, इंशाअल्लाह हमारी टीम अपने हक को अदा कर रही है। लेकिन अगर कुछ बन नहीं पड़ता है तो कम से कम हमसे जुड़िए, शाहीन से जुड़िए, एमएस से जुड़िए और अपने मतलब का रिजल्ट निकलवाइए। रहमानी 30 से जुड़ के काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, AMP भाई को मैंने कहा रिएक्टिव चैरिटी इज ब्यूटीफुल, रिएक्टिव चैरिटी इज ब्यूटीफुल। वो रिफ्लेक्स है आपके होने का हक अदा होता है जब किसी को आप दर्द में देखते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसके लिए ईमान की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ईमान के लिए, ईमान का मतलब तो ये है कि आप ये तय करें कि आप अपने से बेहतर किसी को बनाएंगे। रहमानी 30 की जमीन इसी पर मुबनी है कि मैं इस चीज का अहद करता हूं और समझता हूं कि मेरे होने से ये हालत है, तो मुझसे बेहतर ही कोई होगा जो इस हालत को, इस डाउनवर्ड स्पाइरल को अपवर्ड स्पाइरल में कन्वर्ट करेगा। तो अपनी नफी से शुरू करके, ला से शुरू करके वहां पहुंचिए जहां के आप काम करते हुए एक सिग्नेचर, छोटा ही सा सही, एक इम्पैक्ट करते हुए चले जाएं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते हर आदमी के पास औलाद है और कुछ लोगों के पास नहीं भी है। जो औलाद नहीं है वो चुन लें और जिनके पास है उसके होने का हक अदा करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन लोगों के साथ जुड़ें, चाहे वो शाहीन, MS लतीफ़ी, गिफ्टेड 30, अजमल 40, मणिपुर से लोग आए हुए हैं, वहाँ पर जाके जुड़ें और नॉन ज़कात फंड से पैसा देना शुरू करें। अगर आप अपने उस पैसे को नहीं दे सकते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल द आउटकम्स। और अगर ज़कात आपको लगता है कि आपके वालिद साहब का है तो इस साल रोक के दिखाइएगा, हमको बता दीजिएगा कि इस साल नहीं निकाला, अगले साल निकालेंगे। और मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना है कि जो लोग ज़कात दे रहे थे तो क्या होता है। रहमानी 30 का प्रोसेस नेक लोगों के जोड़ का प्रोसेस है, शरीफ लोगों के जोड़ का प्रोसेस है। हम नेगेटिव बात करना ही नहीं चाहते हैं। इसी के साथ आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, दुआ की दरख्वास्त है और इस चीज़ की गुजारिश है कि 14 साल से काम कर रहा हूँ। आज आमिर भाई ने पकड़ के यहाँ खड़ा कर दिया, मैं बाहर निकलता नहीं, एरोगेंस की वजह से नहीं मेरे भाई। मेरी औलाद अल्लाह ताला ने ढेर सारी मुझे दी है और मुझे उसकी खिदमत करनी होती है हर रोज़ और रोज़ाना। मैं जागता हूँ कि मैं अपने बच्चों की खिदमत कर सकूँ और सोता हूँ कि कल खिदमत के लायक रह सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।